بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ جیون کی کلٹیویشن ہم نے کی تھی یہاں پر اسٹیشن پر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 اکتوبر کو ہم نے اس کی کلٹیویشن کی تھی۔ یہ پورشن جو ہے فیلڈ کا بہت زیادہ ہیلدی اور اچھی گروتھ ہے اس کی بنسبت یہ سینٹر پورشن، جس میں جو ہے گروتھ تھوڑی سی کمزور ہے بنسبت اس پورشن کی۔ تو ایک تو اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خوراک کی کمی ہے زمین میں۔ دوسرا یہ ہم نے گریڈڈ سیڈ نہیں لگایا، یہ جنرل سیڈ جو ہمیں ملا تھا ہم نے وہی اس کی کلٹیویشن کی ہے، تو یہ گروتھ جو ہے اس کی تھوڑی سی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ابھی چونکہ سردیوں کا سیزن ختم ہونے والا ہے اور بہار شروع ہونے والی ہے، تو اس میں جو ہے گارلک کے لیے یا G1 کے لیے اسپیسیفکلی ہم فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور ایریگیشن کے ساتھ کچھ کیمیکلز یوز کرتے ہیں تاکہ یہ بیماری سے محفوظ رہیں اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ اچھی آئے۔ اس کی گروتھ بھی انشاءاللہ یہ کمنگ 20-25 دنوں میں امپروو ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم پہلا پروسیجر یہ کریں گے کہ ابھی جو پودے کمزور ہیں بنسبت اس فیلڈ کی، اس کے لیے آپ نے نائٹروفاس NP کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن کرنی ہے۔ یہ نائٹروفاس جو ہے یہ تقریباً 50 گرام تک جو 2 پودے ہیں ان کے بیچ میں جو ہے آپ نے ہلکا سا کھود کے اس میں جو ہے آپ نے اپلائی کرنی ہے اور پھر اس کو کور اپ کر دینا ہے۔ نائٹروفاس سے یہ ہوگا کہ اس کے روٹ پورشن جو ہے وہ ایبزارپشن جو ہے، جو خوراک ہے زمین میں وہ جو ہے اٹھانا شروع کر دے گا اور اس کا pH تھوڑا سا ہائی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ خوراک جو ہے وہ زمین سے اٹھا سکے گا۔ دوسرا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ابھی اگر اس طرح کی گروتھ اس میں ہے کہ جو کم ہے، ان پودوں کو آپ نے اسپیسیفکلی نائٹروفاس اپلائی کرنا ہے، پھر تھوڑا سا یوریا کی اپلیکیشن آپ نے کر دینی ہے جو ریکمینڈڈ ڈوزیج ہیں پر ایکڑ کے حساب سے، اس کے حساب سے آپ نے یوریا کی ڈوزیج اپلائی کرنی ہے اور پھر آپ نے ایریگیٹ کرنا ہے اس کو۔ 15-20 دن کے بعد جب آپ اس کو دوسرا پانی لگائیں گے تو اس پانی میں آپ نے فلڈ 1 جو کہ ہیومک ایسڈ اور مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں وہ آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے، اور ساتھ میں سائپرمیتھرین جو کہ انسیکٹیسائیڈ ہے وہ آپ نے تھرو فلڈ ایریگیشن اپلائی کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس پودے کو خوراک اور بھی مل جائے گی، زمین میں مائکرو نیوٹرینٹس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی بڑھوتی ہوگی، اور سائپرمیتھرین کی وجہ سے جو ہے اس میں جو زمین میں حشرات ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو جب بلب بنے گا اس بلب میں جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گا، اس کو بیماری نہیں لگے گی۔ اور یہ فلڈ 1، سائپرمیتھرین اور سلفر، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تھرو ایریگیشن آپ نے جو ہے اپلائی کرنی ہے۔ 22 مارچ تک جو ہے اس کی بڑھوتی کا پیریڈ ہوگا، تو اس دوران جو ہے یہ ایک ڈوزیج فلڈ 1 کی، سائپرمیتھرین اور سلفر کی، یہ اگر آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو پودے کمزور ہیں جن کی گروتھ پراپر نہیں ہوئی خوراک کی کمی کی وجہ سے، وہ جو ہے گروتھ شروع کر دیں گے اور پروڈکشن جو ہے اس کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے یہ ہو سکتا ہے یہ انشاءاللہ جو اس کی گروتھ ہے اس پورشن کی وہ اسی تک پہنچ جائے گی۔